بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 123 ملاحظہ فرمائیں۔ 5 منٹ بعد میں اس نامعلوم ڈاکٹر کے ڈرائنگ روم میں اکیلا بیٹھا۔ رابعہ کا ٹیلی فون نمبر ملا رہا تھا۔ روبی اندر ڈاکٹر کی ماں سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ گھنٹی بج رہی تھی اور میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہونے لگی تھی۔ ریسیور میرے ہاتھ کی گرفت میں کانپ رہا تھا۔ بلاخر کسی نے ریسیور اٹھایا اور میں نے رابعہ کی آواز سنی، ہیلو۔ میرے دل نے سینے کے اندر کلابازی کھائی اور الفاظ میرے خلق میں پھنس گئے۔ کچھ دیر میں بول ہی نہ سکا۔ ہیلو، کون ہے؟ رابعہ کی آواز پھر آئی، کس سے بات کرنی ہے؟ رابعہ میرے حلق سے بڑی عجیب و غریب آواز نکلی جو بالکل اجنبی لگتی تھی، خود میرے کانوں کو بھی۔ کون صاحب بول رہے ہیں آپ؟ رابعہ نے کہا، اور میں نے اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش کو محسوس کیا۔ میں سکندر ہوں رابعہ۔ بلاخر میں نے اپنی آواز پر قابو پا لیا۔ تمہارا سکندر؟ ہیلو رابعہ، میں سکندر بول رہا ہوں۔ جھوٹ، تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ استریائی لہجے میں کانپتے ہوئے بولی۔ تم کوئی اور ہو۔ ابھی جب میں یقین کر لوں گی کہ تم غائب ہو جاؤ گے۔ دھوکے باز، تم نے میری آنکھوں کو، میرے کانوں کو، مجھے کئی بار ایسے دھوکے دیے ہیں، مگر یہ دھوکہ نہیں ہے جانم۔ میں نے کہا، میں ایک ڈاکٹر کے گھر سے بول رہا ہوں، یہاں راول پنڈی سے۔ تم تصدیق کر سکتی ہو، میں فون بند کر دیتا ہوں، تم یہ نمبر ملا دو۔ میں نے اسے فون پر لکھا ہوا نمبر بتایا۔ کیا کرو گی تصدیق کر کے؟ کیا کروں گی تصدیق کر کے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ تم اتنی دور ہو، میں شام تک پہنچ جاؤں گا، سنا تم نے؟ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش میں اپنے آنسوؤں کو بڑی مشکل سے روکا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تم پھر کوئی بار کا سر کرنے نکل جاؤ گے، پھر چھوڑ جاؤ گے مجھے اپنی تنہائی کے جہنم میں۔ وہ اسی طرح روتی رہی۔ میں پاگل ہوں کہ تم سے گلہ کر رہی ہوں، سارا قصور تو میرے نصیب کا ہے۔ رابعہ، میں نے کہا، حوصلے سے کام لو، میں تو سمجھتا تھا تم بہت بہادر ہو، اتنی بڑی وکیل۔ نہیں ہوں میں وکیل، وہ چلائی۔ میں صرف رابعہ ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ بننا نہیں چاہتی۔ مت دو مجھے بہادر ہونے کا الزام، میں انتہائی کمزور اور بزدل عورت ہوں، بالکل حوصلہ نہیں مجھ میں دکھ اٹھانے کا۔ اچھا دیکھو، میں جانتا ہوں کہ میری گرفتاری کے وارنٹ نکل چکے ہوں گے۔ میں نے کہا، انکل رضوی کو تو معلوم ہوا وہ مجھے فوراً گرفتار کر لیں گے۔ میں صرف تم سے ملنے آؤں گا۔ 10 بجے کے بعد کھڑکی کھلی رکھنا، سن رہی ہو نا؟ بوسن کے سوا یہ بات کسی کو مت بتانا۔ ہیلو رابعہ، بوسن کے بارے میں یہ بات غلط ہے نا کہ وہ مر گیا؟ لیکن لائن کٹ گئی۔ نہ جانے کب مجھے بالکل اندازہ نہ تھا کہ رابعہ نے میری کتنی بات سنی اور کتنی نہیں سنی۔ میں نے دوبارہ کوشش کی تو مجھے معلوم ہوا کہ ٹیلی فون اچانک ڈیڈ ہو گیا ہے۔ اب میں انکل شیروانی کے گھر بھی فون نہیں کر سکتا تھا۔ بوجھل دل کے ساتھ بادل نوخاستہ میں روبی کے ساتھ باہر آیا اور پھر ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ مصروف پر ہجوم بازاروں سے نکلنے کے بعد قدرے غیر آباد علاقہ آ گیا، پھر سیٹلائٹ ٹاؤن کا وہ علاقہ شروع ہوا جو پوری طرح آباد تھا۔ روبی کی ہدایت کے مطابق ٹیکسی مختلف موڑ کاٹتی ہوئی بلاخر ایک کینال پر بنی ہوئی کوٹھی کے سامنے رک گئی۔ اس علاقے میں خالی پلاٹ کافی تھے۔ جاؤ، میں نے روبی کی طرف دیکھ کر حوصلہ افزا لہجے میں کہا، گڈ لک، 5-10 منٹ تک یہی ہوں میں، جاؤ۔ صاحب جی، ہم انتظار نہیں کر سکتے، ٹیکسی ڈرائیور نے لجاجت سے کہا، دھندے کا ٹائم ہے۔ میں نے 100 کا نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ سب کافی ہے تمہارے قیمتی وقت کے لیے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اس نے نوٹ لیا اور انجن بند کر کے بیٹھ گیا۔ روبی نیچے اتری اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اندر گئی۔ اندر داخل ہونے سے قبل اس نے آخری بار پلٹ کے دیکھا اور ہاتھ ہلایا۔ میں نے ہاتھ ہلا کے جواب دیا اور ڈیش بورڈ پر لگی گھڑی کو دیکھا۔ 2:05 ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے ہمیں ایک دم روانہ ہونا پڑے۔ میں نے کہا، انجن سٹارٹ رکھو، جیسے ہی میں اشارہ کروں گولی کی طرح نکل جاؤ، سیدھے اسلام آباد کی طرف۔ یہ کیا چکر ہے سر؟ وہ انجن سٹارٹ کیے بغیر بولا، کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے، انجن سٹارٹ ہو جائے گا۔ نہیں، تمہارے لیے خطرے کی کوئی بات نہیں، میں نے اطمینان سے کہا اور گھڑی کو دیکھا۔ 2 منٹ ہو چکے تھے۔ میری نگاہ اندر رہی کہ پیڈرو یا دلاور میں سے کسی کی جھلک بھی دکھائی دے تو ڈرائیور کو سگنل دے دوں۔ ڈائل پر لگی ہوئی گھڑی کی سوئی نے ایک اور چکر پورا کر لیا۔ 3 منٹ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اچانک اندر سے ایک فلک شگاف چیخ سنائی تھی، پھر دروازہ جس سے روبی اندر گئی تھی پورا کھل گیا اور چیختی ہوئی روبی نمودار ہوئی۔ چلو، میں نے گھبرا کے کہا، جلدی کرو، مجھے یقین تھا کہ روبی کے تعاقب میں یقیناً شکاری ہوں گے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اجلت میں چابی گھمائی، انجن ایک بار گھرایا اور رک گیا۔ اس نے دوسری کوشش کی، الو کے پٹ تھے، اس لیے کہا تھا میں نے تم سے کہ انجن بند مت کرو، میں نے چیخ کر کہا۔ روبی پاگلوں کی طرح چیختی بھاگتی چلی آ رہی تھی، وحشت زدہ اور سراسیمہ، کسی آئے ہوئے سیاد دیدہ کی طرح۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا سر، ڈرائیور سہم کر بولا، انجن تو ٹچ سٹارٹ ہے، پیٹرول نہیں ہے، شاید اس کا خیال صحیح لگتا تھا۔ فیول میٹر کی سوئی ای کے نشان سے بھی نیچے چلی گئی تھی۔ میں نے اس وقت کو کوسا جب میں نے ہمدردی کے جذبات سے مغلوب ہو کے روبی کے ساتھ آنا منظور کر لیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بھاگتی ہوئی دروازے تک آ گئی ہے، لیکن ابھی تک کوئی شکاری کتا اس کمزور ہرنی کو دبوچنے کے لیے نہیں نکلا ہے۔ اسی وقت ٹیکسی کے انجن میں جان پڑ گئی۔ اب کہاں سے آ گیا پیٹرول؟ میں نے کہا، تم نے تو مجھے مروا دیا تھا۔ فیول میٹر کی سوئی بدستور وہی تھی،
اس کا میٹر ٹھیک نہیں ہے صاحب، وہ بولا۔ دھوکا ہو جاتا ہے کبھی کبھی، ٹیکسی نے حرکت کی۔ ٹھہرو، روبی ہاتھ ہلا کے چلائی، ٹھوکر کھا کے گری اور پھر اٹھ کے دوڑنے لگی۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کے شانے پر تھپکی دی اور اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ اب جو ہو سو ہو، میں ایک عورت کو مصیبت میں مدد کے لیے پکارتا چھوڑ کے بزدلوں کی طرح بھاگ نہیں سکتا۔ میں نیچے اترائی تھا کہ روبی نے میرا بازو اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں کس لیا۔ اس کے ہاتھ کینکروں کی رگڑ سے چھل گئے تھے اور رسنے والا خون میری آستین کو داغدار کر رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح مجھے کھینچنے لگی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن شدت جذبات نے اس کو قوت گویائی سے محروم کر دیا تھا۔ وہ مسلسل ہچکیاں لے رہی تھی۔ کیا بات ہے روبی؟ میں نے اسے جھنجھوڑ کر کہا۔ وہ انہوں نے مار دیا اسے، اس نے چیخ ماری۔ مار دیا اسے؟ وہ داڑے مار مار کر رونے لگی۔ اچھا میں دیکھتا ہوں، تم حوصلہ رکھو، میں نے کہا۔ ٹیکسی کا دروازہ بند ہوا تو میں نے پلٹ کر دیکھا۔ موقع پاتے ہی بدحواس ڈرائیور نے ٹیکسی سمیت فرار ہو جانا بہتر سمجھا تھا۔ میں نے اس پر لعنت بھیجی اور روبی کے ساتھ اندر گیا۔ مجھے امید یہی تھی کہ اندر کوئی نہ ہوتا تو روبی باہر نہ آ سکتی۔ کمروں کے درمیان راداری جیسا تنگ سا راستہ تھا، دونوں طرف کے سب دروازے بند تھے۔ چنانچہ دن میں بھی وہاں اندھیرے اجالے کی ملی جلی کیفیت تھی اور باہر اجلی دھوپ سے یک لخت اندر آنے پر تاریکی کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتی تھی۔ آخری دروازہ کھلا پڑا تھا۔ بین کرتی روبی کے ساتھ میں ویران کچن سے گزرا اور آخری گوشے کے دروازے سے نیچے اتر گیا۔ تہ خانہ زیادہ گہرائی میں نہیں تھا، اس کی چھت وہی تھی جو گھر کا فرش تھا۔ تہ خانے کے فرش سے اس کی دیواریں بھی چند فٹ نہ تھی۔ 10 فٹ کا یہ مختصر سا کمرہ گھر کا سٹور تھا، جسے پہلے عقوبت خانہ بنایا گیا اور پھر قتل گاہ کے طور پر استعمال کیا گیا۔ ایک دیوار کے قریب پیٹر مرا پڑا تھا۔ میں نے کبھی پیٹر کو نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ لاش کسی اور کی نہیں ہو سکتی تھی، جو ارد گرد پھیلے ہوئے خون میں اور فرش کی گرد میں بےحیث و حرکت پڑی تھی۔ اس کی کھلی آنکھیں دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ امید اور انتظار کے آخری لمحات کا عکس ان آنکھوں میں منجمد ہو گیا تھا۔ ایک خنجر اس کے سینے میں دل کے مقام پر محفوظ تھا، مگر لہو دوسرے زخموں سے بہا جو اس کے لاغر جسم پر جا بجا نظر آ رہے تھے۔ روح کو جسم کی قید سے رہائی مل گئی، لیکن جسم ابھی تک اسیر تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے اور زنجیر کا دوسرا سرا دیوار سے بلا ہوا تھا۔ اسی طرح پیر ایک ہی رسی سے باندھ کر رسی کو ایک ہلکے زنجیر کے ساتھ گرا دے دی گئی تھی۔ روبی مسلسل رو رہی تھی، لیکن میں اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو اپنے خون سے محبت کے لازوال جزبوں کی ایک اور کہانی لکھیا۔ اس محبت کی جو کسی سے کچھ نہیں مانگتی اور سب کچھ محبوب کے قدموں میں ڈال دیتی ہے، اپنے سارے سکھ، سب خوشیاں، جان و دل۔ میں نے جھک کر اس کے جسم کو ہاتھ لگایا۔ جسم ابھی بالکل ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، کہیں زخم سے بھی خون رس کر نیچے بہ رہا تہ۔ ہرسم سے بند تہ خانے میں گرم لہو کی بو بسی ہوئی تھی۔ مجھے ابکائی سی آنے لگی۔ آدمی کا خون براہ راست اعصاب کو متاثر کرتا ہے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ایک ہاتھ نے مجھے پیچھے سے دھکیل دیا۔ میں لاش کے اوپر گرا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے روبی کی چیخ بھی سنی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، مجھے دھکیل کر وہ دور جا کھڑی ہوئی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے اٹھتے ہوئے برہمی سے کہا۔ میرے سب کپڑے خون میں بھر گئے تھے اور جب میں اٹھا تھا تو دونوں ہاتھوں کی سب انگلیاں بھی پیٹر کے خون میں تر ہو چکی تھی۔ روبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اٹھنے کے بعد میں نے ان سب کو دیکھا جو خاموشی سے اندر آ گئے تھے۔ پیڈرو سمیت وہ 4 تھے۔ پیڈرو زینے کے اوپر دروازے کے فریم میں کھڑا تھا، باقی 3 جن کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا مجھے 3 طرف سے بیسور کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ میں نے روبی کو دیکھا، وہ بند کمرے پر ہاتھ رکھے مسکرا رہی تھی۔ تم نے ایک اور قتل کر دیا ہے ہیرو، پیڈرو نے خندہ تحقیر کے ساتھ کہا۔ ذلیل عورت، میں نے دانت پیس کے کہا۔ تو یہ سب فریب تھا، تیرا رونا دھونا، تیری کہانی۔ وہ ہنسی۔ کہانی تو ایک رسالے میں پڑھی تھی میں نے، اداکاری میری اپنی تھی۔ اس کے بغیر میں تم سے خود کو کیسے بچاتی اور یہاں تک کیسے لے کر آتی؟ میں اسکول کے زمانے میں بھی ڈرامے کرتی تھی اور کچھ عرصہ ایکسٹرا بھی رہی تھی۔ ایکسٹرا تو اب بھی ہے، ایک فاضل پردہ، پیڈرو نے اوپر سے کہا، جس کی اب کسی کو ضرورت نہیں۔ ایسا مت کہو، روبی سہم کے بولی۔ تمہارے لیے میں نے سب کچھ کیا جو تم نے کہا۔ نہیں، تو نے جو کچھ کیا تھا پیسے کے لیے کیا تھا۔ پیڈرو نے ایک سیڑھی اترتے ہوئے کہا۔ کیا میں نے کہا تھا کہ عقل سے کام نہ لینا؟ وہ کوئی ایسا زہر نہیں تھا جو ہاتھ پر رکھنے سے جسم میں سرایت کر جائے۔ اگر تو اس وقت ہسٹریا میں مبتلا نہ ہوتی تو اسے سیمسن کی جان لینے کا موقع نہ ملتا۔ مجھے معلوم ہے تو اس کو یہاں کیوں لائی تھی، تو اس کو نکال کر لے جانا چاہتی تھی۔ اب مجھے بے وقوف بنا کے جان بچانا چاہتی ہے۔ مجھے گھیرے میں لینے والے مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر رک گئے تھے۔ میں خالی ہاتھ تھا اور ان کے ہاتھوں میں لمبے پھل والے خنجر تھے۔ مجھے نفسیاتی طور پر خوفزدہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک ساتھ بٹن دبائے تھے اور دستے میں چھپے ہوئے پھل کھٹ سے نکل آئے تھے۔ میں پوری طرح الرٹ تھا، دیوار سے پشت لگائے کھڑا تھا تاکہ تینوں دشمن میرے پیچھے آ کے وار نہ کر سکے۔ ریوالور صرف پیڈرو کے ہاتھ میں تھا۔ روبی کا رنگ اڑ گیا، اداکاری اس کے کام نہیں آئی تھی۔ یہ تمہارا شوہر عنایت بسی کیسی باتیں کر رہا ہے روبی، میں نے کہا۔ میں نے اسے جھوٹ بولا تھا، روبی چلائی۔ میں بے بس تھی،
اس کو روکے رکھنے کے سوا میں کیا کر سکتی تھی؟ اور جب تو کچھ نہ کر سکی تو اس کی مدد سے تو نے پیٹر کو آزاد کرانا چاہا، کیا مجھے اس کا حق بھی نہیں تھا؟ روبی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس لیے تو تم نے پیٹر کو یرغمال بنایا تھا کہ جب مطلب نکل جائے تو اسے مار دو۔ میں نے انکار تو نہیں کیا تھا کسی کام سے، پھر تم نے اس کی جان کیوں لی؟ سیمسن کی زندگی بہت قیمتی تھی، 10 پیٹر مر جائیں تب بھی اس کا خون بہا ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ تیری بیوقوفی کی سزا ہے، پیٹر بولا، صرف آدھی سزا، باقی سزا تو خود بھگتے گی۔ اس نے اچانک ریوالور اٹھایا اور گولی چلا دی۔ روبی کے سر سے خون کی دھار نکلی اور وہ نیچے گر گئی۔ یہ سب میرے لیے اتنا غیر متوقع تھا کہ میں ساکت و سامت کھڑا روبی کو دم توڑتے دیکھتا رہا۔ تہہ خانے میں سائلنسر والے پستول کی آواز دب گئی تھی اور روبی کو چیخ مارنے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ اپنا آخری جملہ مکمل ہونے سے پہلے پیٹرو فائر کر چکا تھا۔ اب وہ ندا کے کرم میں تڑپتی ہوئی پیٹر کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے پیٹر کو چھوا اور آخری جھٹکا لے کر ساکت ہو گئی۔ اگر تم سب یہ خنجر ریوالور لے کر نہ آتے تو میں تم کو بہادری کا سبق سکھاتا، میں نے کہا، لیکن تم صرف کمزور کو زنجیر سے باندھ کے مار سکتے ہو، نیتی عورتوں کو قتل کر سکتے ہو۔ عنایت مسیح، یہ دام تمہیں کس نے بتایا؟ اس عورت نے، پیٹرو مسکرایا، اور تم نے یقین کر لیا؟ ہاں، میں جانتا ہوں اس نے مجھ سے جو کچھ کہا تھا سچ کہا تھا۔ وہ کسی رسالے میں پڑی ہوئی کہانی نہیں تھی، میں نے کہا۔ اسے تم پر اعتبار نہیں تھا۔ اس نے تمہارے ایک دشمن کو قابل اعتماد سمجھا اور اسے تمام خالات سے آگاہ کر دیا تاکہ کوئی تو ہو جو تمہارے جرم کا گواہ بنے۔ اسے اندیشہ تھا کہ تم سب کچھ کر سکتی ہو۔ اس نے اعتراف کیا تھا تمہارے سامنے کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی، پیٹرو بولا۔ یہ بات اس نے تم کو اچانک روبرو پا کے کہی تھی، میں نے کہا۔ خوف نے اسے سچ سے انکار پر مجبور کر دیا تھا۔ اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پیٹرو نے بے نیازی سے کہا۔ فرق اس عورت کو ضرور پڑے گا جو روبی کی ماں تھی، میں نے کہا، جسے تم بلیک میل کرتے رہے۔ پیٹرو ہنسا۔ اس کے لیے بھی دکھی ہونے کی ضرورت نہیں، 3 دن ہوئے وہ بھی دنیا کے دکھوں سے چھوٹ گئی۔ اس بوڑھی اور بیمار عورت کے لیے بھی تم نے انہی قاتلوں کی فوج بھیجی تھی۔ میں نے افسوس سے روبی کی طرف دیکھا، جس نے محبت کی پناہ میں ایک ایسے مستقبل کے خواب دیکھے تھے جو اس کے لیے اور اس کی ماں کے لیے عمر رفتہ کی خر تلخ یاد سے نجات کا ضامن ہو، مگر وقت ایک بے رحم جلاد تھا جو معاف کرنا نہ جانتا تھا۔ روبی کی ماں اپنی سزا کاٹتے ہوئے مر گئی اور بیٹی کو اس کی صورت بھی دیکھنی نصیب نہ ہوئی۔ پیٹر کے ساتھ روبی بھی مر گئی۔ ان کا یہ جنم تو امیدوں کا سراب تھا، مگر وہ آبلا پا چلتے رہے اس منزل تک جہاں خون خون میں شامل ہو گیا تھا، اور اس لکیر پر سفر تمام ہوا جہاں روبی کے بہتے ہوئے لہو کی لکیر نے پیٹر کے خون سے رشتہ استوار کر لیا۔ میں جا رہا ہوں پولیس کو بلانے کے لیے، پیٹر نے سینے کا رخ کیا۔ تم تیار رہنا اور اس کی طرف سے غافل مت ہونا، میرا اشارہ ملتے ہی تم کو یہاں سے نکلنا ہے۔ بظاہر ان کا پلان یہی تھا کہ مجھے پیٹر کا قاتل بنا دے اور پولیس کے حوالے کر دیں۔ اگر وہ مجھے ناک اٹھ کر کے نکل جاتے تو ہوش آنے پر میں خود کو حوالات میں بند پاتا۔ شاید پیٹر مجھے رنگے ہاتھوں پکڑوانا چاہتا تھا کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ میرے ہاتھ واقعی پیٹر کے خون میں رنگے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی تہہ خانے میں ایک عورت کی لاش پڑی تھی جس کے متعلق میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کا نام روبی ہے، لیکن اس کا نام کچھ اور بھی ہو سکتا تھا۔ یہ ریوالور اپنے پاس رکھو۔ پیٹر نے زینے کے وس میں پہنچ کے محسوس کیا کہ وہ خود تو محفوظ رہے گا، مگر ان 3 افراد کی سلامتی 100% یقینی نہیں جن کے ہاتھوں میں صرف خنجر ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ خالی ہاتھوں سے بھی میں کیا کر سکتا ہوں، اور اس کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ میں طے کر چکا تھا کہ باری باری ان سے نمٹ لوں گا اور یہ خنجر ان کو نہ بچا سکیں گے۔ وار کرنے کے لیے ان کو قریب آنا پڑے گا۔ پہل چونکہ میری طرف سے ہوتی، اس لیے پہلا شکار تو حرکت بھی نہ کر پاتا۔ باقی 2 بیک وقت جپٹتے، لیکن اس وقت تک بیک خنجر حاصل کر چکا ہوتا اور ایک دشمن کو ٹھکانے لگا دیتا یا اسے ڈھال بنا لیتا اور پھر باقی 2 سے مقابلہ کرتا۔ اس سے میرے زخمی ہونے کے امکانات بھی تھے کیونکہ میں بالکل فٹ نہیں تھا اور چاروں ہاتھ پیر اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر سکتا تھا، لیکن بڑے خطرے سے بچنے کے لیے چھوٹا خطرہ تو بول دینا ضروری تھا۔ ریوالور کی گولی سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا جو ابھی تک پیٹر کے ہاتھ میں تھا، لیکن ریوالور اپنے ساتھیوں کو دینا اس کی غلطی بن گیا۔ اس نے زینے پر سے ریوالور اس کی طرف اچھالا جو عین میرے مقابل تھا۔ اس نے ریوالور کو کیچ کرنے کی کوشش کی، میں نے ایک جس لگا کے اس کو جسم کی ٹکر ماری۔ وہ سنبھل نہ سکا، خنجر کو اس نے دانتوں میں دبا لیا۔ اس کے گرتے گرتے خنجر بھی فرش پر گر کر اچھلا۔ میں نے ریوالور پر قبضہ کرنے کے لیے غوطہ مارا اور سیدھا اس کے اوپر جا پڑا، لیکن مجھے اٹھنے کا موقع نہیں ملا۔ باقی 2 اچھل کر مجھ پر حملہ آور ہوئے۔ دوسرے نے مجھے فرش پر ہی دبانا چاہا، لیکن میں کروٹ لے کر پلٹ گیا۔ ریوالور میرے ہاتھ میں آ گیا، مگر تیسرے نے میرے کیک ماری جو میری کونی پر لگی اور ریوالور میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اسی وقت پہلا شخص چلایا۔ وہ خنجر جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرا تھا، اچھلنے کے بعد اس کے اپنے پیٹ میں گھس گیا تھا۔ میں نے دیکھا تو وہ پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے دبائے زینے کی طرف بھاگ رہا تھا اور اس کا اپنا خون دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں سے بہتا اس کے کپڑوں کو سرخ کر رہا تھا۔ وہ نہایت بھیانک آواز میں چلا رہا تھا۔
تیسرے نے مجھے ایک اور کک مارنے کی کوشش کی، لیکن اس بار میں نے اس کا پنجہ اپنی گرفت میں لے لیا۔ میں نے اسے ایک ٹانگ پر گھما کر دیوار سے ٹکرانا چاہا، مگر اس کا جوتا میرے ہاتھ میں آ گیا اور وہ دیوار پر لگنے کی بجائے منہ کے بل فرش پر گرا۔ صورتحال کو بدلتا دیکھ کر پیڈرو بھی سینے سے لوٹ آیا۔ اس نے زیادہ حاضر دماغی کا ثبوت دیا اور پلک چپکنے میں وہ ریوالور دوبارہ اس کے ہاتھ میں پہنچ گیا۔ اس نے بڑی پھرتی سے میرے سر پر ریوالور کا بٹ مارا۔ تہہ خانہ تاریک ہو گیا اور میں دو لاشوں کے درمیان لیٹ گیا۔ آنکھ کھولنے پر مجھے اپنے ارد گرد بڑی چہل پہل نظر آئی۔ پولیس والے دورے قتل کی اس واردات میں بڑے الرٹ دکھائی دے رہے تھے، جس میں سب کچھ تفتیش کی پریشانی کے بغیر مل گیا تھا، یعنی قاتل بھی، مقتول بھی اور آلہ قتل بھی۔ دو پھول والا ایک سب انسپیکٹر مقتل کا نقشہ بنوانے میں مصروف تھا اور FARAAR کی زبان میں جائے واردات کا منظر تمام تفصیلات کے ساتھ بیان کرنے میں اپنا سارا زور قلم صرف کر رہا تھا۔ اس کی ماتحت ٹیم ایک نائک اور 2 کانسٹیبلوں پر مشتمل تھی۔ ایک کانسٹیبل میرے قریب کھڑا بیزاری سے تمام کارروائی کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس تہخانے میں لاشوں یا دیواروں کی سوا دیکھنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ ان کا افسر اعلیٰ 3 پھولوں والا انسپیکٹر 100% تھانے دار تھا، بھاری بھرکم، بے رحم اور کرخت چہرے والا، بڑی بڑی مونچھوں والا اور سب سے بڑی توند والا۔ اس کے لیے کہیں سے ایک کرسی برآمد کی گئی، جب وہ حرکت کرتا تو کرسی کرانے لگتی تھی۔ صورتحال اچانک انتہائی سنگین ہو گئی تھی۔ پیڈرو کے ساتھی بھاگ گئے تھے اور جاتے جاتے مجھے مورد الزام بنانے کا پورا اہتمام کر گئے تھے۔ پولیس ان کے طلب کرنے پر پہنچی ہوگی اور ریوالور پر سے اپنی انگلیوں کے نشانات مٹا دیے گئے ہوں گے۔ اگر بے ہوشی میں میرے ہاتھ سے میرے فنگر پرنٹ بنا دیے گئے ہوں تو کچھ عجب نہیں۔ یہ بہت بعد میں ثابت ہوگا کہ میں کسی مقتول کے نام سے بھی واقف نہیں۔ پہلے مجھے بتانا پڑے گا کہ میں ہوں کون، یہاں کیسے پہنچا اور کس طرح قتل کی اس واردات میں ملوث کیا گیا۔ اس سے پہلے FARAAR میں ہر ثبوت میرے خلاف درج ہو جائے گا اور تفتیش ہوگی۔ تفتیش کیسے ہوتی ہے، اس کا مجھے عملی تجربہ تھا۔ پولیس مجھ سے ہر قیمت پر اعتراف جرم حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے گی اور میرے انکار کو اقرار میں بدلنے کے لیے تشدد کے سارے حربے آزمائے گی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہیں یا ناکام، یا میرے خلاف دورے قتل کا دوسرا مقدمہ درج ہو جائے گا اور اس کے بعد وہی ہوگا، وکیل اور ضمانت حاصل کرنے کی کوشش، سماعت کے مرحلے، فیصلہ ہونے تک انتظار مسلسل کا عذاب۔ تقدیر نے مجھے ایک زندان سے رہا کیا تھا تو دوسرے زندان میں اسیر کر دیا تھا۔ بے وقوفی میری تھی کہ ایک بار آزاد ہونے کے بعد خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے لاہور کا رخ نہیں کیا۔ میں اس نرس سے کہہ سکتا تھا کہ بی تم بہت مظلوم ہو، لیکن میں بھی گرفتار بلا ہوں۔ سب کے پاس اپنے اپنے غم کا اور دکھوں کا بار ہے جو اسے خود ہی اٹھانا ہے۔ اللہ ہم دونوں کا مددگار ہو۔ اب مجھے سب کو مطلع کرنا پڑے گا، رابعہ اور شیلا کو، عبدالودود منظر کو اور دونوں انکلوں کو۔ رابعہ کہے گی کہ تم نے تو فون کر کے مجھ سے کچھ اور کہا تھا، تم نے کسی نرس کا ذکر نہیں کیا تھا، پھر تم اس کے ساتھ کہاں جا پھنسے؟ اور ودود منظر پریشان ہونے کے باوجود کہہ مار کے کہے گا، جا بوتنی کے، ہر شہر میں قتل عام کر، ابے غم ہے تو غم کیسا؟ انکل رضوی اور شیروانی بہت زیادہ خفا ہوں گے اور ان سب لوگوں کی پریشانی یا خفگی برحق ہوگی۔ اس بار شاید ضمانت پر بھی رہائی نہ ہو۔ جیسے یہ بات معلوم ہوگی کہ مبینہ مجرم سکندر بخت پر لاہور میں 3 افراد کے قتل کا الزام ہے، جس میں ایک دورہ قتل بھی شامل ہے، عدالت مجبور ہو جائے گی کہ ضمانت کی درخواست مسترد کر دے۔ ایسے مجرم کو چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا۔ کیا پتا وہ پشاور یا کراچی جا کے کسی اور کا خون کر دے اور یہ بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ قتل کے 2 مقدمات لاہور میں تو ایک پنڈی میں، رابعہ اور منظر کہاں کہاں سماعت کی تاریخ پر حاضر ہوں گے۔ بے شک اصل مسئلہ تو مجھے بیر شرافت علی کے قتل کے الزام سے بری کرانے کا ہے۔ لاہور میں عبدل اور شیدے کا قتل اور پنڈی میں روبی اور پیٹر کا قتل مجھ پر ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ حالات اور واقعات کی شہادت 100% میرے حق میں ہوگی، لیکن طریقہ کار کے مطابق سماعت تو ہوگی، دلائل دیے جائیں گے، گواہ پیش تو ہوں گے، اور باعزت بری کیے جانے تک کیا ہوگا یہ سب میں جانتا ہوں۔ اس مصیبت سے بچنے کی ایک صورت یہ تھی کہ میں سکندر بخت نہ رہوں، اپنا نام پتہ غلط بتاؤں اور خود کو لاوارث ظاہر کروں، یاسمین کی طرح گونگا بہرا بن جاؤں۔ ادھر رابعہ انتظار کرتی رہے، ادھر میں انتظار کروں کہ تقدیر کوئی صورت پیدا کر دے کہ میں خود کو بے گناہ ثابت کر سکوں۔ کوئی وکیل ترس کھا کے میری پیروی پر آمادہ ہو جائے اور کوئی اللہ کا دیکھ بندہ میرا ضامن بن جائے یا مجھے فرار ہونے کا موقع مل جائے۔ کوئی اس کے امکانات بہت کم تھے، لیکن مجھے رابعہ کو اور اپنے دوستوں ہمدردوں کو یہ SOS دیتے ہوئے شرم آتی تھی کہ آؤ مجھے بچاؤ، کیونکہ میں نے یہاں بھی دورے قتل کا الزام اپنے سر لیا ہے، خواہ مخواہ مصیبت کو گلے لگایا ہے اور کوئی یار سے سوئے دار پہنچ گیا ہوں۔ صرف میری وجہ سے کتنے لوگ پریشان ہیں، ان کے لیے مزید پریشانیوں کا سامان کرنا غلطی نہیں تھی، گناہ تھا۔ یہ ان کے پرخلوص جذبات کا استحصال تھا، لیکن کیا میں ان سب کی مدد کے بغیر اس عذاب سے چھٹکارا پا سکوں گا؟ ابھی میرا ذہنی سلجھن کا کوئی حل تلاش نہیں کر پایا تھا کہ کسی نے میرے ایک لات رسید کی، اٹھوئے
किसी ने पोठोहारी लहजे में एक मकबूल गाली देकर कहा, मक्कर ना कर, छितर ला। एस की थानेदार ने मेरे नाम की जगह गाली इस्तेमाल की। पता लग वैसी, मगर लात मारने वाले ने इस मशवरे से कबल ही जलती हुई सिगरेट मेरी गर्दन पर लगा दी थी। मुझे उठकर बैठना पड़ा। जो सिपाही अब तक बेजार खड़ा था वो मुझ पर एकदम पल पड़ा। मेरे बाल पकड़ के उसने मुक्के और लाते मारते हुए मुझे अपने अफसर आला के सामने खड़ा कर दिया। 20 दर्जन के करीब गालियां देने के बाद थानेदार ने पहला सवाल किया, ना दस अपना। जिस बंदे हकीरो पुर तकसीर को ए आलाबादी, मैंने इश्कियां लेते हुए नस्तालीक लहजे में कहा। ए थानेदार ने मेरे पेट पर छड़ी मारी। नाम पूछा है मैंने। वही अर्ज कर रहा हूँ हुजूरे वाला। मैंने बिलबिला के कहा, आगा अहमद अली अर्श आलाबादी, यही नाम है मेरा। अर्श आलाबादी गोया शायर हैं आगा साहब। थानेदार ने मेरा सर झुका के 2 जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किए और मेरी कमर पर मुक्के मारे। मैं नीचे गिर पड़ा। मेरी शदीद तकलीफ का इजहार शोर मचा के किया। कत्ल तूने किए हैं? थानेदार ने कहा। भौंक मत कुत्ते की तरह, सीधी तरह जवाब दे। जी हाँ, मैंने किए हैं। मैंने आंसू पूंछ के कहा। इसके सिवा चारा नहीं रहा था डीएसपी साहब। थानेदार को इज्जत अफजाई पसंद आई। उसे यह भी यकीन आया कि ये शख्स जो फटे कपड़ों में, बाल बिखराए, नंगे पांव और शिकस्ता हाल खड़ा है, शायरी नहीं जाहिल भी है। उसके नुक्ते नजर से ये एक ही बात थी, ये औरत कौन थी तुम्हारी? वो बोला। मनकूहा थी इस खाकसार की बंदा परवर। मैंने कहा। बेवफाई पर आमादा थी। थानेदार ने यूं सारी लाया जैसे उसका कायम करदा मफरूजा दुरुस्त साबित हुआ है और ये उसका आशना था। वो पीटर की लाश की तरफ इशारा करके बोला, इसे भी तुमने कत्ल किया है? जी हुजूर, इसी नाबकार के तफैल मुझ बदबख्त की इज़्दवाजी जिंदगी का ये अंजाम हुआ। मैंने गुलूगीर लहजे में कहा। थानेदार की इत्मीनान के लिए इतना काफी था। उसने लाशों को मुर्दा खाने पहुंचाने के अहकामात सादर किए और अपनी बाकी सिपाह को हुक्म दिया कि मुझे थाने ले चले। हथकड़ी डाल दो इसके। थानेदार बोला। अजी हुजूर डीएसपी साहब, मैंने फरियाद की। खादम के तो दस्त तो बाजू शिकस्ता हैं, बगैर बेसाखी के चल नहीं सकता। मैं तो खुद थाने हाजिर होने वाला था। मैं भला फरार हो सकता हूँ आप सबके होते हुए? मेरी बात से वो कायल होने वाला नहीं था, लेकिन कत्ल की इतला पा के आने वाले अपने साथ हथकड़ी नहीं लाए थे। उनको मालूम नहीं था कि जाए वारदात पर कातिल भी दस्तयाब होगा। एक कांस्टेबल ने लात मार के मुझे चलने का हुक्म दिया, लेकिन मैं उसी तरह पड़ा रहा। मैं तो सहारे के बगैर उठ भी नहीं सकता जनाब डीएसपी साहब, मैंने मजलूम बन के कहा। बादले नो खासा 2 अफराद ने मुझे खड़ा किया और घसीटते हुए बाहर ले गए। मेरे जिस हाथ और पैर पर पट्टियां थी उनमें दर्द तो था, लेकिन नाकाबिले बर्दाश्त नहीं। बैसाखी वो टैक्सी वाला ले गया था जिसमें रूबी मुझे अपने साथ लाई थी और उसके साथ तय खाने तक मैं किसी सहारे के बगैर आया था। गालिबन बिस्तर पर पड़े रहने से और पट्टियों में बंधे रहने से मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए थे और दौराने खून में रुकावट के बायस तकलीफ ज्यादा थी, जो थोड़ा सा चलने से कम हो गई थी। अब पट्टियां कुछ और ढीली हो गई थी, चुनाचे में मजीद अफाका महसूस कर रहा था। लेकिन मैंने जाहिर यही किया कि जहाँ पट्टियां हैं वहाँ मेरी हड्डियां चूरा हो चुकी हैं और अमलन मैं मफलूज हूँ। कत्ल की सनसनीखेज खबर ने गिरदोनवा से 15-20 तमाशाइयों को खींच लिया। उनमें से बेशतर मुलाजम या राहगीर थे। ये बेकार लोगों का इलाका नहीं था। चुनाचे बच्चे स्कूल जा चुके थे और मर्द अपने अपने काम से, खवातीन दूर अपने अपने दरवाजों के सामने खौफजदा और सवालिया निशान बनी खड़ी थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि खबर महदूद ही रही और किसी अखबारी नुमाइंदे तक नहीं पहुंची। कुछ लोगों ने पुलिस के हुकाम ज़रीन से कत्ल के पसे पर्दा असबाब व वाक़यात के बारे में मालूमात हासिल करने की वाजबी सी कोशिश की, मगर उन्हें मायूसी हुई। पुलिस ने मुझे उठा के एक जीप में फेंका। मेरे साथ 2 मातहत और 2 अफसर बैठ गए। 1 और 2 फूल वाले अफसर, उनके पास रिवाल्वर थे और उन्होंने मुझे 2 सीटों के दरमियान अपने कदमों में गाड़ी के फर्श पर डाल के पैरों से दबा रखा था। 3 फूल वाला पक्का थानेदार आगे फिट हुआ और जीप रवाना हो गई। मैं मुसलसल कराता रहा। थाने की इमारत नई थी, लेकिन उसके दरो दीवार पर फैली हुई आसेब ज़दा नौसत की फजा पुरानी थी। मेरे लिए उसके माहौल में भी कोई चीज़ अजनबी नहीं थी। ना पुलिस का रवैया, ना पकड़े जाने वालों की मजलूम बेबसी, ना हवालात में बंद अफराद की हालत ज़ार, ना इंसाफी और लाकानूनियत की फरियाद लेकर आने वालों की कसम परसी। मुर्गा बने हुए मशकूक अफराद की कितार और दीवारों पर थाने की हुदूद में होने वाले जराइम के बेबुनियाद और खुद साख्ता एदादो शुमार के चार्ट, एसएचओ का कमरा और कमरा तफ्तीश जहां मुझे ले जाया गया। रात 9 बजे एक एएसआई ने बाज़ाब्ता तौर पर मेरा बयान लेना शुरू किया। जमाइयां लेते हुए एक नीम ख्वाबीदा और उम्र रसीदा हवालदार ने उसे ज़ाब्ता तहरीर में लाने के लिए कुर्सी और मेज पर पोजीशन संभाल ली। मैं यूं फर्श पर पड़ा रहा जैसे सिर्फ हाथ पैर की नहीं बल्कि मेरे जिस्म की बेशतर हड्डियां टूटी हुई हैं। ये सब कुछ मैं एक मुहूम सी उम्मीद पर कर रहा था और उसमें अभी तक मुझे सिर्फ इतनी कामयाबी हुई थी कि मेरे हाथों में हथकड़ी नहीं डाली गई थी। एक मरतबा फिर मेरा नाम पूछा गया और मैंने 5A की गर्दान शुरू की।
खाए और आ के साथ। बस ASI ने कुर्सी पर बैठे बैठे मुझे लात मारी। अर्श की औलाद फर्श में गाड़ दूंगा, लिख भई अहमद अली। उसने नाइक को मुखातिब करके कहा, बाप था, नाम बताओ उसका। मैं मुर्गे बेमिसल की तरह तड़पा। हाय मर गया, उसमें एक ए कम था जी। मैंने कहा, आप अरशद अली लिख ले, वरना वो भी आगा आला आबादी था। सकना ASI की बजाय खवालदार ने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, कौम और साथ क्या जी। मैंने बेवकूफ़ों की तरह कहा, खाए उफ। मैंने अपना वावेला जारी रखा। और रहता कहाँ है? ASI ने फिर मुझे लात मारी। मैंने चीख मार के मजीद शोर मचाया, कहीं नहीं जनाब, उफ मैं मर गया थानेदार साहब। मैंने कराते हुए कहा, मुझे हॉस्पिटल भिजवा दे। हॉस्पिटल? थानेदार ने उठकर मुझे ठोकरें मारनी शुरू की। तुझे हम कब्रिस्तान पहुंचाएंगे फांसी के बाद। बहुत सी गालियों के बाद उसने मुझसे बाकी सवालात किए। मुझे हालात उम्मीद अफजा नजर आने लगे थे। वो मेरी बात मान रहे थे और ये चाहते थे कि मेरा एतराफ़ जुर्म जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए तो वो मेरे दस्तखत लें और दौरे कत्ल की इस वारदात के मुजरिम को गिरफ्तार कर लेने के बाद अदालत में पेश कर दें। इसमें उन्हें कोई उलझन या पेचीदगी नजर नहीं आ रही थी। ऐसा होता ही रहता था गाँव में भी और शहरों में भी कि गैरतमंद शोर बीवी और उसके आशना को कत्ल करके थाने में हाजिर हो जाते थे। लेकिन इस कारनामे का सेहरा थाने का अमला अपने सर बांधना चाहता था कि इतने कम वक्त में चालान मुकम्मल कर लिया, वरना बेशतर सूरतों में वो कामयाब होते थे तो मुखबरों की मदद से या मशकूक अफराद पर 13 नंबर जूते की मशक से। सुराग रसानी यहाँ सिर्फ किस्से कहानियों तक महदूद थी। खुद पुलिस को एतराफ़ था कि चोरी, डकैती और कत्ल जैसी वारदात करके हाथ न आने वाले मुजरिमों का तनासुब बढ़ता जा रहा है और बरसों पुराने मुकदमात की फाइलें सर्द खाने में ढेर हो रही हैं। मैंने बेरब्त अल्फाज में जो कहानी सुनाई उसका खुलासा ये था कि मैं अपनी बीवी अल्लाह रकी के साथ नाजायज तौर पर हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुंचा था। सरहद पर गिरफ्तारी के बाद हम अपना सब कुछ देकर निकलने में कामयाब हुए। लाहौर पहुंचे तो जेब में एक पैसा नहीं था और रहने की कोई जगह ना थी। दिन में छोटा मोटा काम तलाश करते कोठियों में मुलाजमत मिल सकती थी, बशर्ते कि हम कोई हवाला पेश कर सकते या जामन फराहम कर सकते। लेकिन हमें तो कोई जानता ही नहीं था। कई जगह साहब लोगों को ऐसी औरत की जरूरत भी थी जो किचन का सारा काम संभाल सके और माली या ड्राइवर की जगह भी खाली थी। लेकिन वो सब पैसे वाले लोग थे जिनको हर अजनबी चोर नजर आता था। यूं घूमते फिरते कहीं ना कहीं से पेट भर खाना बहरहाल मिल जाता था। बेगमात हम पर तरस खा के मदद भी कर देती थी, लेकिन साहब की इजाजत के बगैर घर में जगह देने तैयार ना होती थी। सब साहब जरूरत से ज्यादा होशियार साबित होते थे। इसी चक्कर में लाहौर का एक बदमाश हमारे पीछे लग गया। उसने ये भी मालूम कर लिया कि हम नाजायज तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं। वो कोई दल्लाल या बर्दा फरोश था जो अल्लाह रकी को हथियाना चाहता था। मैं उसे साथ लेकर रावलपिंडी वाली गाड़ी में बैठ गया, लेकिन बदमाश भी हमारे साथ साए की तरह रहा। ट्रेन में उसने मुझे पीछे से धक्का दिया। रात का वक्त था, लेकिन अल्लाह रकी ने उसे देख लिया। उसने जंजीर खींची तो वो भाग गया। मैं 2 हफ्ते हॉस्पिटल में रहा, वजीर आबाद के सरकारी हॉस्पिटल में, फिर पिंडी आ गया। यहाँ भी लाहौर वाला मसला था, यानी नौकरी का और सर छुपाने की जगह का। एक दिन उस बदमाश ने हमें देख लिया और हमें बातों में लगा के एक घर में ले गया। उसने कहा था कि नौकरी भी मिलेगी और रहने की जगह भी, और तुम बेवकूफ, तुमने उसी पर एतबार कर लिया जिसने तुम्हें धक्का दिया था चलती गाड़ी से। इंस्पेक्टर ने अफसोस से मुझे देखा, और जो तुम्हारी बीवी को अगवा करना चाहता था उसने कसम खाई थी हुजूर। मैंने कहा उसका ऐसा कोई इरादा नहीं और मुझे गलतफहमी हुई है, और वो एक शरीफ आदमी है, सिर्फ हमारी मदद करना चाहता है। जो कसम पर भी एतबार ना करे वो काफिर हो जाता है। मैं और अल्लाह रखी उसके साथ आ गए। काफिर हो जाता है? इंस्पेक्टर ने तन से कहा, कैसे कैसे नमूने पड़े हैं दुनिया में, अकल से पैदल। ओए खोते, तूने उस उल्लू के पट्टे से ये नहीं पूछा कि आखिर वो क्यों मदद करना चाहता है? उसे अब मुझसे थोड़ी सी हमदर्दी भी होने लगी थी, क्योंकि उसके ख्याल में मुझसे बड़ा अहमक कोई नहीं था। यहाँ थी उसने रिवाल्वर निकाल लिया हुजूर और हमें तय खाने में ले गया। मैंने कहा मैंने कत्ल कर दिया। किसे कत्ल कर दिया? इंस्पेक्टर बोला, क्या हुआ था तय खाने में, बात पूरी बताओ। बस जनाब, उसने अल्लाह रकी पर दस्तराजी की। मैं हिंदुस्तान से एक खंजर लाया था, मैंने कहा, जो मेरी डब में था। मैंने उसी से मार डाला उस बदमाश को। लेकिन फिर उस औरत अल्लाह रकी को कत्ल करने की क्या जरूरत थी? इंस्पेक्टर ने मशकूक लहजे में कहा, उसने तो कुछ नहीं किया था, तुम उसे लेकर फरार क्यों नहीं हुए? आपको क्या मालूम जनाबे आली, मैंने रिक्कत अमेज लहजे में कहा। वो तो पहले से भागने को तैयार बैठी थी, मेरे साथ धक्के खाते खाते तंग आ गई थी। कहती थी कब तक ऐसे बीक के टुकड़ों पर गुजारा होगा, रहने को झोंपड़ा तक नसीब नहीं। मुझे निखट्टू और बेगैरत कहती थी मजदूरी करो, रेलवे स्टेशन पर जाके कुल्ली हो जाओ। मैंने कोशिश की थी हुजूर, मगर वहाँ ठेकेदार ने मुझे गालियां देकर भगा दिया। उस तहखाने में अपने सामने रिवाल्वर देखकर वो सब भूल गई। ये भी भूल गई कि मैं उसका घर वाला हूँ, उसके साथ मेरा निकाह हुआ है और उसको दुख में भी मेरा साथ देना चाहिए। मेरे साथ मरना पड़े तो मर जाना चाहिए। वो तो फौरन उसकी तरफ होगी।
उससे कहने लगी कि गोरी मारो इसे और मुझे अपने साथ ले चलो।